یوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز، یوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز، اس لیے تقریر میں حصہ لو اور سب کہہ دو۔ میری آج کی تقریر کا عنوان سب کہہ دو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے سب کچھ کہہ دیا تو اس حال میں بیٹھے موجود سب لڑکے مجھے جوتے اتار کر مجھے لال پیلا کر دیں گے، لیکن جناب والا مجھے سب بات کی قطعاً پرواہ نہیں، کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان محترم جناب پرنسپل سر ارشد صاحب اور سینئر ٹیچر کے نام تو بالکل بھی نہیں، بلکہ میری آج کی تقریر اپنا ٹھوس پنجابی چٹکانا لہجہ چھپائے دھیمی انگریزی بولنے والے اساتذہ کے نام اور بینکر بسوں میں بیٹھنے والے یہ نبیل مزاج لوگوں کے نام، میری آج کی تقریر پنجاب گرامر میں پڑھنے والے ان معصوم اسٹوڈنٹ کے نام، میری آج کی تقریر میرے خود بچپن کے نام جناب سر، میری آج کی تقریر میری آج کی تقریر میرے خود بچپن کے نام، جب میری امی مجھے کندوریوں سے میرے لیے 3 پیس سوٹ بنایا کرتی تھی جناب صد، میری آج کی تقریر ان رلتے ہوئے پراکٹر کے نام جناب صد، میری آج کی تقریر ان ممی ڈیڈی بچوں کے نام جناب صد، میری آج کی تقریر جناب صد، میری آج کی تقریر ان پوپٹ بچوں کے نام جناب صد، جناب صد سب کہہ دو کا عنوان کیوں نہ پھر اپنی بیتی بیان کر دوں جناب والا، یہاں سے گھر گیا تو دروازے پر دستک دی کہ اندر سے آواز آئی، اے اچھے باپ کی گندی اولاد، میں سمجھ گیا کہ ابا حضور مجھ سے مخاطب ہے جناب صد، جناب والا سر کو جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، میں ان کے سامنے پیش ہو گیا، لیکن انہوں نے ایسی بات کہہ ڈالی جس سے میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں خوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا تم جوان ہو گئے ہو، نہ تمہاری شادی کر دی جائے جناب صاحب، میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ میں بھی عشق با کمال کرتا ہوں، میں بھی عشق با کمال کرتا ہوں، I love you لکھ کر send to all کرتا ہوں جناب والا۔ پھر کیا تھا، میری ہونے والی بیوی نے مجھے کال کی اور کہا کہ جانو میرے کتے کے لیے کیک لے کر آؤ، اور جب میں دکان کی طرف بھاگتا گیا دکان والا حاضر دماغ تھا، دکان والے سے جب میں نے کہا کہ میری بیگم کے کتے کے لیے کیک دو، دکان والے نے کہا ادھر ہی کھانا ہے یا پیک کر دوں جناب سر۔ تو میں اسی بات میں تھا تو ایک اور بیگم کا پیغام آن پہنچا اور کہنے لگی پاکستان کے بلند و بالا گیٹو پر چڑھ جاؤں تو آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میں ایک ہٹا کٹا نہیں بلکہ دبلا پتلا خوبصورت لڑکا اور ہونے والی بیوی کی پرزور نمائش پر کیا دے سکتا تھا؟ جی میں نے بھی دے ڈالا دھوکہ، اور جناب والا مشہور کہاوت ہے جناب والا، جب میں نے اپنی شادی شدہ دوستوں سے شادی کی تاریخ کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا it is the matter of relationship when cute become کتی جان become جانی دشمن جناب والا۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد لڑائی جھگڑے عام ہو گئے، شروع ہو گئے، کبھی بیگم سے جھگڑا، کبھی بیگم کی بہن سے جھگڑا، کبھی سہیلی سے جھگڑا، کبھی ان جھگڑوں سے تنگ آ کر انٹرنیٹ کی مدد لی اور میں نے زوم کی یہ مشہوری دیکھی سب کہہ دو، میں نے اپنی دل کی بات بھی کہہ ڈالی جناب سر۔ میں نے سرچ کیا اور کہا how to control my wife، جواب آیا we are also searching جناب والا۔ اس کے بعد میرے گھر میں خوشی کا دن آ گیا جناب صد، میرے گھر میں ننھے منے بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ جوان ہوتا گیا، میری ناک میں دم کرتا گیا جناب والا، اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کی ماں نے لی، اور ایک دفعہ جب میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا بچہ آیا اور کہتا ہے ابو جی سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سانس لینے سے انسان زندہ رہتا ہے، اور بیٹا کہنے لگا ابو جی امی تو کہتی ہے سانس لینے سے پیٹ اندر باہر ہوتا ہے جناب سر۔ پھر کیا تھا، ایک دفعہ اور میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کالا جادو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانتا، اور میں وہاں کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹے نے اشارت کر کے کہا پکڑی کیسے کسی جناب، اور ایسی اولاد بیویوں کو دیکھ کر 90 کی دہائی میں بننے والے گیٹ یاد آئیں گے، اور جن کے الفاظ اس طرح کچھ ہوتے کہ جب سے ہوئی شادی آنسو بہا رہا ہوں، جب سے ہوئی شادی آنسو بہا رہا ہوں، آفت گلے پڑی ہے میں اس کو نبھا رہا ہوں، والسلام۔